ڈی آئی خان میں ٹانک روڈ پر ججز کے قافلے پر حملے کے بعد مزید حملوں کا خدشہ، دہشت گرد سرکاری ملازمین کو تاوان کی غرض سے اغوا اور ریموٹ کنٹرول دھماکے کر سکتے ہیں۔ محکمہ داخلہ نے آئی جی، تمام انتظامی سیکرٹریز، کمشنر، ڈی آئی خان ڈویژن اور ٹانک کو مراسلہ بھیج دیا۔ تمام سرکاری ادارے گاڑیوں کی نمبر پلیٹس تبدیل کرنے سمیت سفر کے اوقات میں تبدیلی لائیں۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کو بل سے نہیں بدلا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم مانوی والا پی ٹی آئی بھوک ہڑتالی کیمپ میں پہنچے اور کہا کہ وہ اپنے دوستوں سے اظہار یکجہتی کرنے آئے ہیں۔ سینیٹر محسن عزیز نے شکایت کی کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پاس کیا جا رہا ہے۔ اس پر سلیم مانوی والا نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بل کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے۔ اور وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے رکوانے کے لیے متحرک۔ مصدق ملک کی ہدایت پر ڈی جی پیٹرولیم کنسیشن کاشف علی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ٹائٹ گیس پالیسی اور 35% گیس تھرڈ پارٹی کو فروغ کی اجازت نہ رکوانے پر ڈی جی سی پی کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ بنگلہ دیشی طلبہ کا فوج کو دیا گیا الٹیمیٹم کام کر گیا۔ صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ طلبہ تحریک نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے لیے الٹیمیٹم دیا تھا۔ ڈاکٹر محمد یونس نے عبوری حکومت کا سربراہ بننے کی پیشکش قبول کر لی۔ بنگلہ دیش فوج میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں، میجر جنرل ضیاء الحسن کو عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا۔ مستعفی وزیر اعظم کی برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست۔ برطانیہ کا بنگلہ دیش کے حالات پر اقوام متحدہ سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ شفاف اور آزاد تحقیقات بنگلہ دیشی عوام کا حق ہے۔ اقوام متحدہ اس مسئلے پر شفاف تحقیقات کرے۔ امریکہ کا بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کا خیر مقدم۔ ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں امریکہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اقتدار کی منتقلی بنگلہ دیش کے آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ امریکہ نے حسینہ واجد کا ویزا بھی منسوخ کر دیا۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کا مظاہرین کو رضاکار کہنا ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بن گیا۔ بنگالی رضاکار کو غداری کے مترادف سمجھتے ہیں۔ مظاہرین رضاکار کہنے پر بپھر گئے۔ پرامن احتجاج پرتشدد تحریک میں تبدیل ہو گیا۔ طلبہ نے مظاہروں میں لفظ رضاکار کو نعرہ بنا لیا۔ بنگالی طلبہ کے احتجاج کے نتیجے میں مستعفی ہو کر بھارت فرار ہونے والی حسینہ واجد کا بیٹا پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگا۔ بھارتی حمایتی حسینہ کے بیٹے سجیو واجد نے کہا کہ بنگلہ دیش کا انجام بھی اب پاکستان کی طرح ہی ہوگا۔ پاکستان پر بنگلہ دیش میں حکومت بدلنے کی سازش کا الزام لگا دیا۔ کہا بنگلہ دیش میں اب ہر طرف انارکی ہی رہ گئی ہے۔ راج کماری اور ان کے چچا کے دور حکومت میں اس ملک میں کوئی بھی محفوظ نہیں۔ سوابی کا جلسہ جعلی حکومت کے خاتمے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی نوید ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں جعلی حکومت سوچ لے، یہ مجمع اسلام آباد کا رخ کر لے تو کیا ہوگا۔ جعلی حکومت کے نمائندوں کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ بیرسٹر سیف نے بنگلہ دیش کے واقعے کو جعلی حکومت کے لیے ایک ٹریلر قرار دیا۔ شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا غلط فہمی ہے۔ یہ ہماری پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی شیر افضل مروت سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو۔ بولے شیر افضل مروت ہمارے ساتھ ہے اور رہے گا، 2 دن صبر کر جائیں، آپ کو اچھی خبر ملے گی۔ شیر افضل مروت نے کہا انہیں بیرسٹر گوہر اور بانی پی ٹی آئی پر پورا بھروسہ ہے۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس وقت وہ اس نوعیت کے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک منیمم افہام و تفہیم چاہیے، اور اگر آپ منیمم افہام و تفہیم نہیں کریں گے تو ابھی کل بنگلہ دیش ہمارے سامنے ہوا ہے۔ پاکستان کی اس وقت ایک بہت بڑا سیاسی بحران ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کی بات کی ہے تو اداروں کو اس کا مثبت جواب دینا چاہیے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے افہام و تفہیم سے چلنا ہوگا۔ ہمیں اب تجربات کو چھوڑ کر عوام سے رجوع کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔
बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाली सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले, जेल हुक्काम बताएं कि ज़मीनी हकीकत क्या है और क्या सहूलतें दी जा रही हैं। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। टेरर फाइनेंसिंग केस, पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की दरख्वास्त से जमानत मंजूर, जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 लाख रुपए मचलकों के एवज दरख्वास्त से जमानत मंजूर की। ये फैसला किया है कि 8 तारीख को परसों इंशाअल्लाह इस धरने के शुरका मार्च करेंगे मरी रोड पे, कि 11 तारीख को लाहौर में एक तारीखी धरना होगा, 12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना होगा जो जलसा-ए-आम में तब्दील हो जाएगा, और 14 अगस्त के बाद इंशाअल्लाह हम हड़ताल भी अनाउंस करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का 8 अगस्त को धरना मार्च का ऐलान। बोले, मुल्क के हालात ख़राब नहीं करना चाहते। मरी रोड पर अमन मार्च होगा। 11 अगस्त को लाहौर और 12 अगस्त को पेशावर में धरना होगा। 14 अगस्त के बाद ताजरों की मुशावरत से मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह का खिताब। हसन नसरुल्लाह कहते हैं, इजराइल फ़लस्तीन के वजूद से खुल्लम खुल्ला इनकार कर रहा है। हम फ़लस्तीन के वजूद को मिटने नहीं देंगे। इस्माइल हनिया और फवाद शुक्र जैसे शोहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। ईरान और हिज़्बुल्लाह इजराइल को निशाना बना सकते हैं, लेकिन हम हालात का जायज़ा ले रहे हैं। हम अपने शोहदा का इंतकाम लेंगे जो बहुत शदीद होगा। और गजा में सेहोनी फौज के मजालिम जारी। शोहदा की मजमूई तादाद 39,653 हो गई। इजरायली कैद में फ़लस्तीनी कैदी के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती में मुलव्विस होने की तहकीकात के दौरान पॉलीग्राफ टेस्ट में 2 इजरायली रिजर्व फौजी नाकाम हो गए।